دوستوں میں ہوں ڈاکٹر مدیحہ سید. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مدیحہ ٹاکس. اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرنا چاہیں madihatatalks@gmail پر رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ریلیجس ایگزیبیشنزم یعنی مذہبی نمائش. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسلمان سڑک کو بلاک کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا پھر کرکٹ کی گراؤنڈ میں کھلاڑی سجدہ کر رہے ہیں یا باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، یا لوگ حج یا عمرہ پر جا کر کعبہ کے آگے فوٹوز کھنچوا رہے ہیں. یہ سب کچھ ریلیجس ایگزیبیشنزم یا ریلیجس پریٹینشسنس کے زمرے میں آتا ہے. کسی بھی انسان کو ورچوئس، متقی یا پرہیزگار ثابت نہیں کرتا، بلکہ آپ کو مغرور اور جاہل ثابت کرتا ہے. مذہب ایک بلیف ہے، یعنی کہ آپ کا اعتقاد. ہندوؤں کا بلیف یہ ہے کہ پتھر ان کا خدا ہے. اسی طرح مسلمانوں کا یہ بلیف ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے گرد 7 چکر لگانے سے ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، یا آب زمزم کا پانی پینے سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ گنگا کے پانی میں نہا کر وہ پوتر ہو جاتے ہیں، یعنی پاک ہو جاتے ہیں، اور ان کے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ سب بلیف اندھے اعتقاد یا بلائنڈ بلیفز ہیں. ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یا ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی میچ میں وہی ٹیم جیتے گی جس نے نیٹ پریکٹس کی ہو، جم میں ایکسرسائزز کی ہوں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھا ہو اور محنت کی ہو، یا ڈسپلن کی پابندی کی ہو، یا ٹیم سپرٹ سے کھیلا ہو، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو. اگر کوئی ٹیم یہ سوچے کہ وہ اپنے خدا کے حضور سجدے کر کے میچ جیت جائے گی، اور وہ ان سب چیزوں کو بائی پاس کر دے، یعنی کہ ڈسپلن، پریکٹس، ایکسرسائز یا پھر ڈائٹ کا خیال نہ رکھے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کلاس روم میں کوئی نالائق بچہ ٹیچر کی خوش آمد کر کے یا ٹیچر کو مکھن لگا کر اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، جبکہ محنتی بچہ اپنی محنت کے باوجود ٹیچر کی چاپلوسی نہ کرنے کی وجہ سے کم مارکس لے. ایسا کرنے والے ٹیچر کو آپ یقیناً انفیئر کہیں گے. اسی طرح یہ کہاں کا انصاف ہے، یا اس طرح کا خدا جو اپنی چاپلوسی کرنے پر یا اپنی خوشامد کرنے پر کسی ٹیم کو جتوا دے، تو وہ خدا عبادت کے لائق نہیں رہتا. اسی طرح سے یہ سوچنا کہ دعا تقدیر بدل دے گی یا میچ جتوا دے گی، ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا خدا نا انصاف ہے اور وہ چاپلوسی کو پسند کرتا ہے، اور وہ اس ٹیم کو جتوا دے گا جو خدا کی زیادہ سے زیادہ تعریفیں کرے. اگر اسی لاجک کو لیا جائے تو جب 2 کافر ٹیموں کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں خدا کس بیسس پر ان ٹیموں کو ہار یا جیت کا فیصلہ کرتا ہے. جہاں تک مذہبی نمائش کا تعلق ہے تو آپ کے کردار کا تعلق آپ کے مذہب سے نہیں ہے. روزمرہ زندگی میں لوگوں سے آپ جیسا برتاؤ کریں گے، انسانیت کی جتنی خدمت کریں گے، وہی ڈٹرمن کرے گا کہ آپ اچھے انسان ہیں یا برے انسان. ابھی رسومات یا ریچولز صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے ہیں، یا آپ اپنے خدا پر اندھا ایمان لائے ہیں، یہ آپ کا اور آپ کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. اس کا کسی دوسرے شخص کو کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے اپنے مذہب کی نمائش دوسرے لوگوں کے سامنے کرنا، اس سے کسی بھی شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہیں جو کہ آپ کے مذہب کو فالو نہیں کرتے، یعنی کہ اسلام کو فالو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہیں، جیسے کہ بل گیٹس اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، جو کہ بلینز آف ڈالرز ڈونیٹ کر چکی ہے دنیا میں مختلف چیریٹیز کو. ہندوستان میں اور پاکستان میں پولیو ایریڈیکیشن مہم کے لیے انہوں نے خاص طور پہ بہت کردار ادا کیا ہے. اسی طرح وارن بفے ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین ہے، اور انہوں نے بل اینڈ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن میں بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے ہیں. اسی طرح مارک زکربرگ اور ان کی بیوی پرسیلا چین نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہے اور دنیا میں بہت ساری چیریٹیز کے لیے اور ایڈوکیسیز کے لیے کام کیا ہے. ایلون مسک جو کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے CEO ہیں، انہوں نے بھی بہت سی چیریٹیبل آرگنائزیشنز میں کام کیا ہے.
ओपरा विनफ्री एक और नाम है। इसके अलावा जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट जैसे कई नाम हैं। आपके सामने एंजेलिना जूली की मिसाल भी है, जिन्होंने कई सारे बच्चों को अडॉप्ट किया है। इससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि किसी भी इंसान का अच्छा या बुरा होने का ताल्लुक या इंसान की अच्छाई या बुराई करने का ताल्लुक मजहब से नहीं है, और बहुत सारे लोग जो आपके मजहब से ताल्लुक नहीं रखते वो भी बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं। इसलिए ये डिटरमिन करना कि कोई शख्स अच्छा है या बुरा है, उसका ताल्लुक इन बातों से नहीं है कि वो किन रिचुअल्स को प्रैक्टिस करता है या वो किस मजहब को फॉलो करता है। मजहब एक ब्लाइंड फेथ या अंधे इत्तेकाद पर मबनी होते हैं। दुनिया में किसी भी खुदा के होने का कोई सबूत नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि किसी भी मजहब के पर्टिकुलर खुदा के होने का तो बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है। बहुत सारे लोगों में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो खुदा के वजूद को रिजेक्ट कर दें। का सहारा चाहिए होता है। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि मजहब को एक मेटाफोर के तौर पे लें और अपनी गाइडेंस और अपने ज़हनी सुकून के लिए उसको इस्तेमाल करें, और अपने मजहब की नुमाइश करना छोड़ दें या दूसरे लोगों को इस बात पे जज करना कि वो अच्छे या बुरे इंसान हैं, वो किसी मजहब को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इस बेसिस पे इसका अंदाज़ा लगाना छोड़ दें। No two people read the same book. कोई भी शख्स किसी भी मजहबी किताब को पढ़ेगा तो वो अपनी मोरालिटी के हिसाब से उस किताब से नतीजे निकालेगा। यानी कि एक वायलेंट शख्स, एक तशद्दुद पसंद शख्स उस किताब में से तशद्दुद पर मबनी मवाद पर ही बिलीव करेगा और माशरे में वायलेंस फैलाएगा। एक अमन पसंद शख्स उस मजहबी किताब को पढ़ने के बाद उसमें से अच्छी अच्छी बातों को निकालेगा और तशद्दुद, वायलेंस और हेट पर मबनी बातों को नजरअंदाज कर देगा। इससे ये अंदाजा होता है कि मजहब को भी हर इंसान अपनी मोरालिटी के मुताबिक ही फॉलो करता है, क्योंकि दुनिया में 95% अफराद अमन पसंद होते हैं, इसीलिए दुनिया में अमन है। लेकिन 5% लोग उन्हीं मजहबी किताबों में से तशद्दुद पसंद चीजें या आयतें निकाल कर माशरे में तशद्दुद फैलाते हैं। इसलिए मजहब का रोल बहुत महदूद है। ये डिटरमिन करना कि कोई इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा, ये उसकी अपनी मोरालिटी या अपनी अखलाकियात पर डिपेंड करता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी भी माशरे में जाके उस माशरे के डिसिप्लिन और कवानीन का ख्याल रखें, सड़कों और चौराहों को ब्लॉक ना करें और लोगों की जिंदगियों को मुश्किल ना बनाएं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएं तो फेसबुक पर मदीहा टॉक्स, यूट्यूब पे मेरे चैनल मदीहा टॉक्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और मुझे अपनी राय से आगाह करना मत भूलिए। शुक्रिया।